نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ضرورت مذہب یعنی نیڈ آف ریلیجن۔ آج کے اس مٹیریلسٹک دور میں ایک عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ اب ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے، مادی طور پہ انسان نے اتنی ترقی کر لی، اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر لیے، ستاروں پہ کمندیں ڈال لیں، تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریلیجن از بیسیکلی دا سائنس آف ہیومن لائف۔ مذہب کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ مذہب بیسیکلی لیکسیکل پوائنٹ آف ویو سے، ڈکشنری پوائنٹ آف ویو سے، مذہب کے معنی ہے راستہ، یعنی جس راستے پر چلا جائے۔ انسان کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، اور ظاہر سی بات ہے بنانے والا جانتا ہے کہ زندگی کی کلیت کیا ہے، ٹوٹیلٹی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی زندگی ایک مقصد کا نام ہے، اور اس کے گزارنے کا ایک خاص تعین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے۔ جب تک یہ نہ پتہ ہو کہ مذہب کی فنکشنالٹی کیا ہے، اس وقت تک انسان مذہب کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا۔ مذہب کا بنیادی مقصد اپنے خالق سے تعلق کو پیدا کرنا اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی سائنس آپ کو اخلاقیات کا وہ درس نہیں دے سکتی جو مذہب دے گا۔ رشتوں کا تقدس کیا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کسے کہتے ہیں، منطقی اثباتیت کس چیز کا نام ہے، کیا انسان کی عقل نارسا انسانی زندگی کی کلیت کو جاننے کی اہلیت رکھتی ہے؟ یقیناً نہیں رکھتی۔ یعنی انسان نے آج تک جو کچھ سیکھا وہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ سیکھا۔ بڑے بڑے تاریخ دانوں نے یہی بتایا کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہا۔ انسان نے کبھی کسی چیز کو صحیح سمجھا، تھوڑے وقت کے بعد پتہ چلا کہ وہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ مذہب کی بنیاد انسانی عقل نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کی بنیاد وحی ہوتی ہے۔ جہاں عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں، وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، مثال کے طور پر میڈیسن لے لیں، جب ہم بازار جاتے ہیں میڈیسن خریدتے ہیں تو ایک پرسکرپشن ہم کو ساتھ ملتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دا میڈیسن، واٹ از دا پرپز آف دا میڈیسن، اور اس کے پریکاشنز کیا ہیں۔ آپ کوئی موبائل خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک گیجٹ خریدتے ہیں، جو بھی خریدتے ہیں اس کے اندر ایک یوزر مینول رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی، اس کا پرپس کیا ہے، کیوں بنائی گئی، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور کیسے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے پریکاشنری میجرز کیا ہیں، اور آپ کو کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کے حوالے سے ہم اس کا یوزر مینول استعمال کرتے ہیں، اس کے بنانے والے سے پوچھتے ہیں اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہو وہ یہ نہ بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ نہ بتائے کہ اس کا یوزر مینول کیا ہے؟ یعنی مذہب اگر نہ ہوگا تو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ عقل کی بنیاد پر جن معاشروں نے تاریخ میں، جن قوموں نے زندگی گزاری، جنگ و جدل ہوئے، نیست و نابود ہوئے، انسانیت لہو لہان ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے معاشروں کو اپنی عقل اور نفسانی خواہش پر چلانے کی کوشش کی۔ مذہب انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کیوں ہو، اور تمہارا مقصد کیا ہے، اور اس مارٹل لائف میں، اس فانی دنیا میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی۔ مذہب کا بنیادی فنکشن ہی یہی ہے کہ
کہ وہ اس اخلاقیات کا درس دے جہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. انسانی عقل زندگی کی ٹوٹیلٹی کو نہیں جانتی. انسانی عقل کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا رہے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کا فیصلہ صحیح ہو، لیکن 5 10 15 20 50 سال کے بعد کیا آپ کا پلان کام کرتا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ کام کرے. ہاں، اگر یہی پلاننگ انسان اپنی زندگی کی مذہب کی روشنی میں کرے، کیونکہ ڈیوائن نالج یا ریولیشن ہی وہ چیز بتا سکتی ہے جو انسانی عقل حاصل نہیں کر سکتی. یعنی انسان کی زندگی کی بنیاد، یعنی فطرتاً میں یوں کہوں گا کہ انسان بائی ڈیفالٹ جو بنا ہے وہ مذہبی ہے. ہر انسان مذہبی پیدا ہوتا ہے. ہر انسان ہر معاشرے میں ہر دور میں کسی نہ کسی کو پوجتا ہوا آیا ہے، کسی سپریم بینگ کے آگے جھکتا ہوا آیا ہے. لیکن جہاں یہ راہ سے ہٹا ہے وہاں اس نے یوں سمجھیں اسفل السافلین جانوروں تک کو سجدہ کر لیا. مظاہر قدرت کو اس نے اپنا خدا بنا لیا، کیونکہ اس کی بنیاد اس کی اپنی عقل تھی. لیکن جو سچا مذہب ہے یعنی دین اسلام، یا وہ تمام مذاہب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا یا عالم انسانیت کے مختلف ادوار میں ان قوموں تک پہنچایا، ان کی بنیاد ریولیشن تھی. کیوں؟ کیونکہ بنانے والا جانتا ہے کیسے چلنا ہے اور کیوں چلنا ہے. اس زندگی کو با مقصد اگر بنانا ہے تو آپ کو مذہب پر یقین پختہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انسان کا اللہ سے، اپنے کریٹر سے تعلق نہ صرف استوار کرتا ہے بلکہ اس کو مضبوط بھی بناتا ہے. یعنی فنکشنالٹی آف ریلیجن از ناٹ اونلی ٹو میک دا ریلیشن ود دا کریٹر بٹ آلسو اٹ اسٹرینتھن دا ریلیشن. یہ ہیں عبادات، یہ ہیں ریاضات. یہ جو ریاض انسان کرتا ہے، یہ جو عبادت انسان کرتا ہے، یہ اپنی اسپرچل سیلویشن کے لیے کرتا ہے، اسپرچل سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہے. انسان کا وجود 2 چیزوں سے ماخوذ ہے، ایک فزیکل اینٹیٹی اور دوسرا اسپرچل اینٹیٹی. فزیکل اینٹیٹی کے لیے وہ اس دنیا کی مادی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اصل تعلق جو ہے اور اس کی وجود کی اصل جو ہے وہ اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے. اور اس روح کا تعلق اس کریٹر سے ہے. جب تک انسان اپنی روحانی بالیدگی کا سامان پیدا نہ کرے، اور یہ روحانی بالیدگی یعنی اسپرچل ایوولوشن جو ہوتا ہے، اور اسپرچل طور پہ جب انسان ترقی کرتا ہے، ارتقاء کرتا ہے، یہ فریضہ مذہب سر انجام دیتا ہے. دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکتی کہ آپ کے باپ کا مقام کیا ہے، آپ کی ماں کا مقام کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہے، اصل میں نیکی کیا ہے. ریئل ورچیو کی ڈیفینیشن مذہب بتائے گا، عقل نہیں بتا سکتی. رشتوں کا تقدس مذہب بتائے گا، دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکتی. حقوق العباد میں کس کا کیا حق ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، یہ در حقیقت مذہب ہی بتاتا ہے. دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کی کوئی سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. لہٰذا جب تک انسان مذہب کی اہمیت کو نہیں جانے گا اس وقت تک اس کی ذات مکمل نہیں ہوتی، نہ نظریاتی طور پر اور نہ ہی اس کا مقصد کا تعین ہو پاتا ہے. تو ریلیجن از دا سائنس آف ہیومن لائف.